اللہ تبارک و تعالی نے نسل انسانی کا سلسلہ جن سے انسانیت کا سلسلہ ایک مرد اور ایک عورت سے شروع فرمایا۔ سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے مرد، پھر سب سے پہلے نبی، ابو البشر ابو الانبیاء سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اور سب سے پہلی خاتون، سب سے پہلی عورت اور تمام انسانیت کی ماں سیدہ حوا علیہ السلام ہیں۔ یہ سب سے پہلے مرد اور سب سے پہلی عورت تھیں۔ فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے، آدم و حوا سے بے شمار مرد، بے شمار عورتیں پیدا فرمائیں، اور وہ پیدائش کا سلسلہ چلتے 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 مجھ تک اور آپ تک پہنچا، اور دنیا کا آنے والا آخری انسان، آخری مرد اور آخری عورت بھی سیدہ حوا اور سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل سے ہوں گے۔ اس سے سب سے پہلے اس نظریے کی تردید ہوتی ہے جو بعض سائنسدانوں نے گھڑا، نظریہ ارتقاء۔ نظریہ ارتقاء کا مطلب ان سائنسدانوں کے ہاں یہ ہے کہ انسان ترقی کرتا کرتا، انسان عروج کی منازل طے کرتے کرتے اس مقام تک پہنچا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ پہلے انسان کسی اور شکل میں تھا، بندر کی شکل تھی یا کوئی اور شکل تھی، پھر بندر کی شکل سے تغیر اور تبدیلی کی منازل طے کرتے کرتے انسانیت کے روپ میں ظاہر ہوا۔ یہ بعض سائنسدانوں کا نظریہ ارتقاء قرآن و سنت کے 100% خلاف ہے۔ انسان نظریہ ارتقاء کے نتیجے میں اس شکل، اس حیت میں نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو مستقل مخلوق، افضل ترین مخلوق اور اشرف ترین مخلوق
سیدنا آدم اور سیدہ حوا علیہم السلام سے شروع فرمایا، اور سیدہ حوا سیدنا آدم سے چلتے چلتے بث منہما رجالا کثیرا ونساء، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار مرد پھیلا دیے، بے شمار عورتیں پھیلا دیں، اور قیامت تک مرد و عورت اسی آدم حوا سے آئیں گے، تو انسانیت کا سلسلہ اور انسانیت کی بنیاد نظریہ ارتقاء نہیں ہے، بلکہ انسانیت کی بنیاد تخلیق خداوندی ہے۔